خوش آمدید انبیاء کرام کے حالات زندگی پر مشتمل پروگرام، ہمارا سیگمنٹ جو آپ بہت پسند کرتے ہیں، چلتے ہیں اس کی جانب، نبیوں کی باتیں۔ علامہ ناصر شاہ صاحب روزانہ کی طرح موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام کل ورحمۃ حضرت اللہ یوسف علیہ وبرکاتہ۔ السلام کو مصر لے جایا گیا تھا، وہاں تک ختم کیا تھا۔ جناب یوسف علیہ السلام کو جب مصر کی سرزمین تک آپ پہنچے، کیونکہ آپ کے بھائیوں نے فروخت کر دیا تھا، اور وہ کیا فروخت کرتے، یہ مشیت خداوندی تھی کہ اب یہاں سے وہاں پہنچانا ہے، اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام کی شان و عظمت کو مصر سے ظاہر کرنا ہے۔ واہ واہ۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام خیر وہاں تک پہنچ گئے، اور وہاں پر بھی پھر بازار کے اندر چونکہ غلاموں کی بولیاں لگتی تھی، تو حضرت یوسف علیہ السلام کو بظاہر انہوں نے غلام سمجھا، انہیں تو نہیں پتا تھا کہ ان کے ماتھے پر نور نبوت چمک رہا ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کی خیر بولی لگی، تو ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ 20 دینار میں آپ کو خریدا گیا، ایک روایت یہ آتا ہے کہ آپ کے ہم وزن یعنی ریشم اور دیگر جو اشیاء تھی وہ رکھی گئی، اور اس کے بعد ان کو فروخت کر دیا گیا۔ عزیز مصر جو تھا، آپ چلتے 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 وہاں تک پہنچ گئے۔ میں بہت مختصر یہ کیے جا رہا ہوں کیونکہ بہت طویل یہ گفتگو ہے، طویل واقعہ ہے، اگر شاید ہم 10 دن بھی اس کو ریگولر چلائیں تو ہم مکمل نہیں کر پائیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام وہاں تک پہنچ گئے، اور بڑا مشہور لوگوں نے سن رکھا ہے، ہم نے بھی پڑھا سنا کہ جناب زلیخا جو پہلے حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن پر فریفتہ ہو گئی تھی، اور وہ ان کو اپنے قریب سے قریب تر رکھنا چاہتی تھی۔ عزیز مصر نے بھی محسوس کیا کہ بھئی زلیخا جو ہے وہ بہت زیادہ قربت کا شکار ہوتی جا رہی ہے، جہاں حضرت یوسف ہوتے وہاں زلیخا چلتی چلتی بہانوں سے چلی جاتی، اور آپ اسی کے محل میں رہتے تھے، یہاں تک کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام ظاہری طور پر جوانی کی دہلیز تک پہنچے تو اس کے دل میں غلط وسوسے آ گئے، اور اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دعوت گناہ بھی دی۔ حضرت یوسف چونکہ پیغمبر ہیں، نبی ہیں، پیغمبر کے شہزادے ہیں، آپ نے ہر چند بچنے کی کوشش کی، یہاں تک کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ اس نے ایک محل تیار کیا جس کی 7 منزلیں تھیں، اور وہ زلیخا نے کہا کہ یوسف میں نے ایک محل بنایا ہے کہ آؤ ہم اس کو دیکھنے کے لیے چلتے ہیں۔ تو جناب یوسف وہاں پر چلے گئے، اور جب وہ آخری منزل تک پہنچی تو وہاں پر جا کر اس نے اپنے ناپاک ارادے کو ظاہر کیا کہ میں تم سے ملنا چاہتا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اس تنہائی میں بظاہر تجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن ایک ذات ہے جو تجھے اور مجھے دیکھ رہی ہے، اس سے ڈرنا چاہیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے وہاں سے جب دوڑ لگائی، 7 منزلیں تھی، 7 قفل تھے، 7 دروازے تھے، اس نے بند کر کے لاک کر کے وہ اوپر تک پہنچی تھی، اور جب حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف وہ آگے بڑھنے لگی تو یوسف علیہ السلام اللہ کے حکم سے وہاں سے روانہ ہوئے۔ اب جب دروازے کے قریب پہنچتے تھے، ہاتھ بعد میں جاتا تھا، دروازہ پہلے کھل جاتا تھا۔ یہ نبی کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص ایک مہربانی فرمائی، یہاں تک کہ آپ نیچے جب پہنچے تو نیچے سے عزیز مصر آ رہا تھا۔ اب آگے آگے یوسف ہیں، پیچھے پیچھے زلیخا کے بال بکھرے ہوئے ہیں، حالت غیر ہے، وہ یوسف کو پکڑنے کے لیے۔ اب جب سامنے سے عزیز مصر آ رہا تھا، اب دونوں کے دونوں بظاہر پریشان ہو گئے، اور زلیخا کی تو بہت زیادہ کیفیت خراب ہو گئی کہ سامنے عزیز مصر ہے، اس کا شوہر ہے۔ اس نے کہا ماجرا کیا ہے؟ تو زلیخا کہنے لگی اتنے عرصے ہم نے اس غلام کو پالا ہے۔ اب اس نے الزام لگایا، اس نے کہا کہ آج اس نے بدنیتی کا مظاہرہ کیا اور میری ہی عزت پہ ہاتھ ڈالنے کی کوشش کری۔ اچھا، عزیز مصر حضرت یوسف علیہ السلام کی شان اور عظمت سے، ان کی پاکیزگی اور پاک دامنی سے بڑا واقف تھا، حالانکہ وہ اہل ایمان نہیں تھا، تو لیکن اس کے باوجود بھی وہ دیکھتا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام جیسا کوئی پاک دامن پورے مصر میں نہیں ہے۔ اب وہ پریشان تھا، ایک طرف بیوی ہے، ایک طرف حضرت یوسف ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام سے پوچھا کہ کیا ماجرا ہے؟ اس نے کہا کہ میں آپ کو سچ کہتا ہوں کہ میرا ایسا کوئی معاملہ نہیں، یہ زلیخا میرے پیچھے پیچھے گئی تھی، اپنے ناپاک ارادے کا اس نے اظہار کیا تھا۔ اس نے کہا کہ نہیں یہ جھوٹ بولتا ہے، یہ غلام ہے، اس نے میری عزت پہ ہاتھ ڈالا ہے۔ تو عزیز مصر نے کہا کہ کوئی گواہ ہے تمہارے لیے؟ تو حضرت یوسف نے فرمایا بظاہر تو کوئی بھی نہیں تھا، لیکن قریب ہی ایک روایت میں آتا ہے کہ زلیخا کی خالہ کا کسی رشتہ دار کا ایک بچہ تھا جو پالن میں تھا، جھولے میں تھا،
تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا بظاہر تو گواہی دینے والا کوئی نہیں، لیکن اس بچے سے آپ پوچھیں تو گواہی دے گا۔ اچھا، تو عزیز مصر ہنسنے لگا، اس نے کہا کہ یوسف یہ دودھ پیتا بچہ یہ بھی کبھی گواہی دے گا؟ کہا بالکل گواہی دے گا، آپ صرف اس سے پوچھیں۔ تو زلیخا بھی حیران تھی کیا ماجرا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اس بچے کے قریب گئے، اس کے پیٹ میں انگلی ماری اور فرمایا کہ بتاؤ ماجرا کیا ہے۔ اللہ کے حکم سے وہ بچہ جو تھا وہ جھولے کے اندر اٹھ کے بیٹھ گیا۔ واہ اس واہ، نے اللہ کی حمد بیان کی اور اس نے پھر کہا، اس نے کہا کہ اگر یوسف علیہ السلام کا کرتا آگے سے پھٹا ہوا ہے تو پھر زلیخا سچی ہے، اچھا، اور اگر پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو یوسف سچے ہیں، زلیخا جھوٹی ہے۔ واہ واہ، عزیز مصر ایک چھوٹے سے بچے کی، دودھ پیتے بچے کی گواہی سن کر حیران ہو گیا، اور جب دیکھا تو حضرت یوسف کا پیچھے سے کرتا شریف چاک تھا، تو وہ سمجھ گیا اور اس نے کہا مجھے پہلے یقین تھا کہ یوسف ایسا نہیں ہو سکتا، اور پھر زلیخا کو لعنت ملامت کی، اور جناب یوسف علیہ السلام پھر وہاں سے پاک دامنی کے ساتھ بری ہو جاتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ اب اس کا یہ رویہ رہا کہ اب وہاں کی عورتیں جو تھی وہ تانے دینے لگی، کہا کہ زلیخا تجھے کیا ہو گیا ہے؟ ہاں، تیرا ہی خریدا ہوا غلام تھا، اپنے ہاتھوں سے غلام کو لے کر آئی ہے اور اسی کے پیچھے پیچھے پاگل ہو گئی، اور وہ تجھے بالکل لفٹ کرانے کے لیے تیار نہیں ہاں، ہے۔ یعنی کہ عزیز مصر کی بیوی ہے، وہ چاہے تو کچھ بھی کر سکتی ہے، لیکن جب وہ بہت زیادہ لوگوں نے لان تان کیا، آپ کی جو قریبی دوست تھی، سہیلیاں تھی، وہ زیادہ ملامت کرتی تھی، کہا کہ زلیخا تو نے اپنا کیا حال بنا لیا۔ اس نے کہا کہ تم جانتے نہیں یہ عام غلام نہیں ہے۔ وہ کہا تم نہیں جانتی کہ یہ کوئی عام غلام ہے؟ کہا کہ تم نے اس کے حسن کو اصل میں دیکھا ہی نہیں ہے، ہاں، کیونکہ ایک فطری طور پر عورت حسن کی طرف جلدی مائل ہو جاتی ہے۔ تو کہا کہ بھئی دیکھا نہیں ہے، کہا کہ چلو ٹھیک ہے میں اب تمہیں دکھاتی ہوں۔ پھر زلیخا نے ایک دعوت کا اہتمام کیا مشہور واقعہ ہے۔ اور مصر کی حسین ترین عورتوں کو لا کے بٹھا دیا، اپنی دوستوں کو بھی بٹھا دیا۔ بس یہاں سے کل کریں گے انشاءاللہ الرحمن۔ بہت شکریہ آپ کا، آپ تشریف لائے۔ جزاک اللہ۔ چلتے ہیں بریک کی جانب، بریک کے بعد ہوتی ہے انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات۔ اب